ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سب بہن بھائیوں، سب سننے والوں، محبت کرنے والوں کو جو ہے وہ جس نظریے جس بھی فرقے سے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کو محبت برا اسلام، نمستے، ست شری اکال کہتا ہوں۔ اور یہ آج بھی ایک چھوٹا سا موضوع ہے، وہ کہ ہر معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم پر ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ معاشرہ جو ہے وہ اس کی بنیادوں میں یقیناً تعلیم کی اور مضبوط نظام تعلیم کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو آج بات کریں گے کہ میں یہاں رہتے ہوئے، اب میں جہاں رہ رہا ہوں، تو مجھے اتفاق ہوتا ہے کہ تقریباً ایک ہفتے میں چار پانچ مرتبہ تو ضرور جانا پڑتا ہے۔ میرا ایک نواسہ ہے، اس کو لینے کے لیے اسکول سے۔ تو وہاں میں یہ ایک بات دیکھتا ہوں، وہی بات آ جاتی ہے، یہ جو پنجابی میں ایک مثال ہے، بھئی کمڑا گل کرے تو سیاںا جو ہے وہ قیاس کرے۔ قیاس کرنا میں نے ہے، اس پر غور کرے کہ اس بات میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب میں وہاں جاتا ہوں تو اسکول پر جو ہے وہ اسکول کے دروازے پر جو ایک چوکیدار کہہ لیں یا گیٹ کیپر کہہ لیں، اس کے علاوہ اس کو بھی بچے جو ہیں وہ اپنے انداز میں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ سوادی خپ کرتے ہیں، یعنی اس کو بھی ایک سلام کہہ لیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تو جھکتے ہیں ساتھ تھوڑا سا۔ تو یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے بظاہر۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ جو گیٹ کیپر تھا وہ کوئی مصروف تھا کسی سے بات کرنے، تو وہ بچہ جو ہے وہ اس نے اس کے سامنے جا کر، یعنی اس کا رخ جو ہے جو اس طرف تھا منہ کا، اس طرف جا کر اس کو ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ اپنی زبان میں سلام کہا، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ گیٹ سے روانہ ہوا اپنے والد کے ساتھ۔ تو بات چھوٹی سی ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ جب میں بھی اپنے دوران تدریس جو ہے میرے سامنے جو تجربات وہاں ہوئے میرے پیارے دیش میں، وہ یہ ہے کہ جب ہماری طاقتوں نے جو ہے وہ ہمارے نظام کو تباہ کرنا چاہا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گمراہ کیا جائے، تو انہوں نے اپنے خاص ٹاؤٹس کے ذریعے یہ ایک آرڈر کروا دیا کہ جی جو استاد جو ہے وہ بچے کو سزا دے گا اس کو معطل کر دیا جائے گا، یا اس کو سزا دی جائے گی یہ سسپینشن کی، یا کسی قسم کا کوئی ترقی وغیرہ روک لی جائے گی۔ تو انہوں نے اسکولوں کے اداروں کے وہ جو باہر نوٹس بورڈ ہوا کرتے ہیں ان پر ای ڈی او، ڈی ای او، ڈی ایس پی اور یہ اور وہ اور یہ ایس ایچ او وغیرہ کے نمبر جو ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے، ایجوکیشن آفیسر کے، جس طرح بھی ہے وہ نمبر جو ہیں وہ لکھ کر لگا دیے گئے کہ اگر کسی بچے کو کسی استاد سے شکایت ہے تو وہ جو ہے وہ ان نمبروں پر رابطہ کرے۔ تو پہلے تو سمجھا گیا کہ پتہ نہیں یہ کہیں کوئی کسی نے مذاق کیا ہے یا کچھ ہے، اور جب واقعی میرے جو ہم عصر اساتذہ نے بھی بتایا، میں نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا کہ جب بھی کسی معاملے میں جو ہے وہ ہم استاد نے کہیں سزا ایک دو دفعہ دینے کی کوشش کی، تو بچے نے بجائے اس کے کہ وہ سزا کے نام سے ہی شرمندگی محسوس کرتا، اس نے وہ ہاتھ پر لکھ کر نمبر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ استاد کے سامنے کر دیا، یعنی اس وقت اس معاشرے کی تباہی کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اسٹوڈنٹس میں بغاوت کا جو ہے وہ
جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا۔ تو اب اس کے لوگ کہیں گے کہ جی یہ بھی زیادتی ہے استاد کی، یہ مارتا ہے۔ تو دیکھیے، جب جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا بھی فرمان ہے کہ جو گناہ کرے گا یا جو غلط کام کرے گا، جو اچھا کام نہیں کرے گا، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، اور جو اچھا کام کرے گا اس کو میں جنت میں ڈالوں گا۔ تو تعلیم جو ہے وہ یا خوف سے سیکھی جا سکتی ہے اور یا شوق سے سیکھی جا سکتی ہے، اور شوق جو ہے وہ والدین کی تربیت اور معاشرے کی اس کے ساتھ ہم آہنگی میں جو ہے وہ پنہاں ہے، اس میں چھپا ہوا ہے۔ یہ دونوں عناصر ہوں گے تو بچے میں شوق پیدا ہوگا، علم کی جستجو پیدا ہوگی۔ تو اس طرح جناب میں آپ سے بات کرنی تھی کہ یہ ہمارے ادھر کا حال ہے کہ بچے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جو بھی ہیں وہ اسکول کے چوکیدار تک کو ادب سے سلام کر کے جاتے ہیں اور ادب سے سلام کر کے اسکول سے رخصت ہوتے ہیں، اور یہ کیوں نہ یہ قومیں ترقی کریں۔ اور جہاں بچے جو ہیں وہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر فون نمبر ایس ایچ او کا، ڈی ایس پی کا یا ڈی ای او کا یا ای ڈی او کا نمبر جو ہے وہ لکھ کر استاد کے سامنے ہاتھ کرتے ہیں، ببلو مارو سوٹی یہاں پر۔ اب استاد وہاں کیا کرے؟ استاد کا کام ہے لیکچر دے کر چلے جانا۔ اب اتنا ہی انہوں نے کہا، اور پھر جو ہے وہ بچوں کو رعایتی نمبر دے کر پاس کرنے کا سسٹم جاری رہا، تو ایک اور بیڑا غرق اوپر سے کر دیا۔ تو میں آپ کو یہ مثال بتاتا ہوں کہ انہی استعماری طاقتوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا وہ یہ تھا کہ ایک وقت آ گیا کہ ہمارے ایک اس دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو جب وہ نوبیل پرائز 1979 میں ملا، تو انہوں نے اپنا جو وہ پاکستان تشریف لائے، تو وہ انہوں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ میں جو اپنی جتنی بھی نوبیل پرائز کی رقم ہے وہ پاکستانی طلباء کے لیے میں مختص کرتا ہوں، اور وہ ہوئی بھی، اور اس پر لوگوں نے باہر جا کر تعلیم بھی حاصل کی۔ اور وہاں مجھے مطلب وہ بابسوق ذرائع سے یہ مطلب بتایا، پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ایک ڈسٹرکٹ ایک جھنگ کے ساتھ ہیں، ایک کلر زدہ زمین تھی، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں یہاں اگر آپ یہ مجھے زمین دے دیں ارزاں نرخ پر، تو میں یہ خرید کر یہاں پر جو ہے وہ ریسرچ سینٹر جو ہے وہ بنا لوں گا۔ ابھی آپ سمجھ جائیں ڈیش ڈیش۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سینکشن جو ہے وہ نہیں لگ سکے گی ہمارے اس ملک پر، یعنی یہاں ایک تحقیقی ادارہ ہوگا جو ہے وہ نیوکلیر پاور کا۔ تو اس کی مخالفت میں جو ہے وہ مہم بھی چلی، ختم ہو گئی، بات بھی وہ ختم ہو گئی۔ تو بات یہ چھوٹی سی تھی، لیکن ظاہری تو چھوٹی ہے، لیکن انہی طاقتوں نے جو ہمارے حکمران طبقے کے اندر جو ہے وہ ایک غلط بات جو ہے وہ انفیوز کی، اور اس کے نتیجے میں قوم کو ایک اتنا نقصان اٹھانا پڑا، اور ایک وقت آیا کہ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور جس بھی یونیورسٹی میں نیوکلیئر فزکس پر پاکستانی پاسپورٹ کے حامل اسٹوڈنٹس کا داخلہ جو ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور نصاب سے جو ہے وہ یہ نیوکلیئر فزکس جو ہے اس کا مضمون آؤٹ کر دیا گیا۔ تو میں بات اتنی سی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آج ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانی تھی۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ دو سسٹم ہیں، ایک امراء والا، ایک ایلیٹ کلاس والا، اور ایک غریب کلاس والا۔ تو اس کے علاوہ جو میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی جو ہے وہ طبقاتی تقسیم جو ہے استعماری طاقتوں نے کی تھی، اس میں سیاسی جو طبقہ ہے اس نے بھی جو ظلم جو ہے وہ کم نہیں کیا۔ انہوں نے بھی
بھرتیاں بھی اپنے سیاسی اپنے جو کارکن تھے ان کے نالائق بچوں کو 3rd ڈویژن میں جو پاس تھے ان کو ان پوسٹوں پہ لگوایا. یعنی میرے علم میں ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو جو ہے وہ انسپیکٹر اور پٹواریوں اور تحصیلداروں کی جو ہے وہ سیٹیں دی گئیں کہ وہ آپ اپنی مرضی سے لگوا دیں. یہاں تک کہ جو ایم این اے ایم پی ایس کو جو ایس ایس ٹیز اور ایس ایس یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور جو سیکنڈری لیول کے سینئر اساتذہ ہیں ان کی سیٹوں پر پروموشن کے لیے بھی کچھ کوٹا دے دیا گیا کہ جو آپ ریکمینڈ کریں گے ہم کر دیں گے. تو وہاں بھی اس وقت جو ہے وہ ہمارے کولیگز میں سے کس کو جو بالکل جونیئر تھے جن کو بالکل تجربہ نہیں تھا جنہوں نے بالکل نقل وقل ہمارے سامنے لگا کر جو ہے وہ امتحان پاس کیا ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا گیا. اور اس طرح پھر جو ہے معاشرے کے انحطاط کا نظام تعلیم کے انحطاط کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اسی ضمن میں ہمارے جو پیارے وطن کے نوجوان ہیں ان کو نہیں پتہ کہ خضدار میں یعنی کوئٹہ بلوچستان میں اسے ایوب خان کے زمانے میں جب کھدائی شروع ہوئی تو پھر وہاں پہ 1-2 مقام پر جو تیل کے لیے جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں تیل نکل آیا ہے اس کی مل گئے سارے اشارے. تو ہمارے انہی پیارے چوکیداروں نے جو ہے وہ اس وقت کے جو سربراہ تھے ایوب خان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ اس ان میں شیشہ پگھلا ہوا شیشہ ڈلوا دیا اور اس کھدائی کو بند کروا دیا. یہ بھی ایک مجھے مطالعہ کے ذریعے پتہ چلا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اب آپ خود ہی غور کر لیں کہ ہم جو ہیں وہ غیروں کی دشمنی کے ساتھ ساتھ اپنوں کی دشمنی کا بھی ہمیں سامنا ہے. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان سب جو ہے دشمنوں سے بچائے، چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، چاہے وہ نظریاتی ہیں یا اور بھی کسی قسم کا جو ہے. تو نہ تو کسی قسم کا نوجوانوں کا کوئی ترقیاتی پروگرام ہے نہ میں ان کو بس جھوٹے لیپ ٹاپ سکیم شروع کر دی کہ وہ جو خراب لیپ ٹاپ ہیں وہ دے دیے، کچھ اگر ٹھیک ہیں تو وہ کوئی تھوڑی دیر چل کے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو وہ ذرا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو آئیے ہم مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اندرونی بیرونی دونوں دشمنوں سے نجات عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو جو ہے وہ ایک بہتر نظام تعلیم ملے تاکہ ایک غریب کا بچہ بھی، ایک موچی کا بیٹا اگر امریکہ میں یا یورپ میں صدر بن سکتا ہے، ایک سائیکل مرمت کرنے والے کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ کو لکھا ہوا ہے کہ سرمایہ داری ہیں جو پجیرو پہ یا جو V8 پہ یا جو کسی قسم کا مطلب بڑی گاڑیوں پر بھی بیٹھنے والے جو ہیں یہی منسٹر بنیں گے، یہی جو کچھ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایسے مواقع اب دے کہ ہمارے غریبوں کے بچے بھی آگے آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. تو چینل کو جو ہے وہ لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور کبھی شیئر بھی کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میں یہ باتیں جو ہیں مکمل معاشرے کی اصلاح کے لیے یا آپ کی فائدے کے لیے کرتا ہوں. مجھے کوئی اس میں خاص فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں صحیح بات کروں. اچھا جی، پھر اللہ حافظ. پھر اگلی دفعہ ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.